الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فقیر لوگ یا مسکین جو محتاج ہوتے ہیں اور ان میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ زمین میں چل پھر کر اپنی روزی کما سکیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، تو ان میں سے حقدار اور مستحق کون ہوتے ہیں اس کی علامت اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اتنے پاک دامن ہوتے ہیں کہ انجان آدمی ان کو انجانے پن کی وجہ سے غنی تصور کرے، مالدار تصور کرے کہ یہ مالدار ہے۔ اتنے پاک دامن وہ رہتے ہیں حالانکہ مستحق ہے، اتنی بھی ان میں صلاحیت نہیں کہ وہ زمین میں چل پھر کر اپنی روزی کما سکیں، معاش کے لیے محنت کر سکیں، لیکن پاک دامن ایسے رہتے ہیں، سوال سے اتنا بچتے ہیں کہ انجان آدمی ان کو اپنے انجانے پن کی وجہ سے غنی تصور کرے کہ بھائی یہ تو مالدار معلوم ہوتے ہیں۔ اور دوسری علامت بیان فرمائی لا یسألون الناس الحافا، اگر کسی سے سوال کر بھی لیں، مجبوراً سوال کرنا پڑ جائے، اس کی گنجائش بھی ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے، رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کو الگ شریعت، الگ کتاب دے کر بھیجا گیا۔ ایک سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھوک سے اس قدر برا حال ہوا کہ سوال کرنا جائز ہو گیا، لہذا انہوں نے ایک بستی والوں سے سوال بھی کیا کہ بھائی ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، صاف الفاظ ہیں قرآن کریم میں، انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے۔ اب یہ دیکھیے سوال ہو گیا، لیکن یہ اس صورت میں تھا جب سوال کرنا جائز تھا۔ تو قرآن میں آتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان بستی والوں نے انکار کر دیا، ان دونوں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی اکرام اور مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لیکن اس کے باوجود فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، انہوں نے ایک دیوار ایسی دیکھی بستی کے گھروں میں سے ایک گھر کی جو گرنے کے قریب تھی، تو اس کو سہارے سے اس کو اٹھا کر صحیح کر دیا، اس دیوار کو سہارا دے دیا، گرنے سے بچا لیا۔ تو ان دو حضرات پر سوال کرنا جائز ہو گیا، تو انہوں نے سوال کر لیا، بستی والوں نے نہ دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب سوال کرنا جائز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مقبول بندے ہیں ان کے اوپر جب سوال کرنا جائز ہو جائے، اول تو مانگتے نہیں
اور عام آدمی ان کو یہی سمجھے کہ وہ مستحق بھی نہیں ہے بلکہ مالدار ہیں، ایسا سمجھے آدمی. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. تعفف کہتے ہیں پاک دامنی کو. پاک دامنی کی وجہ سے یعنی سوال سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، تو انجان آدمی ان کو سمجھتا ہے کہ مالدار ہیں، حالانکہ شدید مستحق ہوتے ہیں. بعض لوگ اللہ کے بندے بعض ایسے بھی ہیں. اس لیے ہدایہ اور تحائف کا دینا سنت ہے. اس کو سنت قرار دیا گیا کہ جس سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے آپ اس کو ہدیے دیجئے. وجہ اس کی یہ ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو مقبول بندے ہوتے ہیں سوال نہیں کرتے، حالانکہ ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے. تو شریعت نے یہ راستہ رکھا ہے کہ ہدیے تحفے دے دیجئے. تو سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے اصرار نہیں کرتے، ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں بھائی ایسی ایسی بات ہے، بس. الحاف کہتے ہیں لپٹ جانے کو، کہ لپٹ کے نہیں مانگتے، یعنی اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کہتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے پیچھے پڑ جانا، اصرار کرنا، یہ نہیں کرتے. بس ایک دفعہ اظہار کر دیا کافی، اس کو کافی سمجھتے. اور للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہے. اور اس کی ترغیب بھی دی گئی حدیث شریف میں. ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھو ضرورت مندوں کا خیال رکھو، کوئی ضرورت مند ہو، اور اگر ضرورت مند مانگ نہیں رہا تو تم ہدیے تحفے کے عنوان سے اس کو دے دو، کیونکہ اللہ کے بندے نیک بندے مانگتے نہیں ہیں، مانگتے بھی ہیں تو اشارہ کر دیتے ہیں بس جب مجبوری ہو، جب سوال کرنا جائز ہو جائے. تو فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ جو دیتا ہے، اور نیچے والا جو لیتا ہے، لینے والا. فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس لیے اسی حدیث سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی اور یہ سکھایا، اور بعض اوقات ڈانٹ کے بھی سکھایا. ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ڈانٹ سے ڈینٹ نکلتا ہے. بڑوں کی ڈانٹ سے نفس کا ڈینٹ نکل جاتا ہے، بشرطے کہ بڑے اللہ والے ہوں. یہ نہیں جو اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے ڈانٹا ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے تو نفرت بڑھتی ہے. تو یعنی ماں باپ کو کوئی چیز دینی ہو، اساتذہ کو کوئی چیز دینی ہو، انہوں نے مانگی ہو بھائی فلاں چیز دو مجھے، مثال کے طور پہ کنجی مانگی، یعنی چابی ہو، چھری ہو، قینچی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو بزرگوں نے یہ فرمایا یوں کر کے دو، ایسے کر کے، چابی کو ایسے کر کے دے دو. اب اگر آپ نے ایسے کر کے دیا تو والد صاحب کا ہاتھ نیچے ہو گیا، آپ کا ہاتھ اوپر ہو گیا. اور حضور نے فرمایا اوپر والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو گویا آپ نے اپنے ہاتھ کو بہتر بنا لیا. تو بڑوں کو، والدین کو، اساتذہ کو، شیخ کو کوئی چیز دینی پڑ جائے یا کوئی بڑی دینی مرتبے والے کو، تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارا ہاتھ نیچے رہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہتھیلی میں پھیلا کر رکھ دی جائے، وہ خود یوں اٹھا لیں گے تو ان کا ہاتھ اوپر رہے گا، ہمارا ہاتھ نیچے رہے گا. یہ بزرگوں نے ادب سکھایا، اسی حدیث سے یہ ادب نکلتا ہے. تو یہاں ترغیب دی گئی کہ بس مانگنے سے حتی الامکان پرہیز کرو. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضرورت پڑ گئی، آ کر کچھ مانگا، آپ نے عطا فرما دیا. دوسرے موقع پر پھر ضرورت پڑی، آپ سے مانگا، عطا فرما دیا. تیسرے موقع پر پھر حاضر ہوئے اور پھر مانگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حکیم، یہ مال بڑی آزمائش کی چیز ہے، اگر یہ قلب کے استغنا کے ساتھ حاصل ہو، یعنی دل میں اس کی محبت نہ ہو مال کی، اس صورت میں مال آ رہا ہو،
تب تو ٹھیک ہے، تب تو یہ نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر استغنا نہ ہو، دل میں چاہت ہو، طلب ہو، پھر حاصل ہو رہا ہو، پھر یہ فتنے سے خالی نہیں ہے. یہ بڑی فتنے کی چیز ہے. لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کا ایک فتنہ بنایا گیا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. مال کے پیچھے پڑھ کر نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے کی تکبیر اولیٰ چھوٹنے لگتی ہے یا رکعتیں چھوٹنے لگتی ہیں. یہ مال بڑی فتنے کی چیز ہے. جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا، وہ چلے گئے، سمجھ گئے، اور پھر اپنی محنت شروع کی، اللہ سے مانگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنا دیا، غنی بنا دیا، مالدار بنا دیا. اشارہ سمجھ گئے. اور اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں. اللہ کو غصہ آتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، ایک مرتبہ ان کے گھر میں فرمایا میرے گھر میں فقر و فاقہ آ گیا، شدید ضرورت محسوس ہوئی. تو میرے گھر والوں نے مجھ سے یہ کہا کہ فلاں فلاں بھی گئے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، مال آیا ہوا ہے، انہوں نے وہ فلاں فلاں بھی گئے تھے، آپ نے ان کو مال عطا فرما دیا تھا، آپ بھی چلے جائیں، آپ کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ عطا فرما دیں گے. یہ پہنچ گئے، حاضر ہوئے. جب یہ حاضر ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات چیت فرماتے ہی رہتے تھے. آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، من یستعفف یعفہ اللہ، من یستعفف یعفہ اللہ. جو اللہ سے عفت پاک دامنی مانگے اللہ اس کو پاک دامن بنا دیں گے. من یستغنی یغنیہ اللہ. جو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگے اللہ اس کو غنا عطا فرما دیں گے، مالداری عطا فرما دیں گے. اور فرمایا جو ہم سے سوال کرے گا ہم اس کو دے دیں گے، یا اگر کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے تو ہم اس سے موافات کر لیں گے، یعنی اس کو دلاسا دے دیں گے. پھر آگے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہم سے سوال کرنا، مانگنا ہم سے نہ مانگنے سے بہتر ہے. ہم سے نہ مانگنا یعنی سوال نہ کرنا، یہ سوال کرنے سے بہتر ہے کہ نہ سوال کیا جائے. بس یہ الفاظ تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے، وہیں سے واپس گھر آ گئے اور پھر اللہ سے مانگنا شروع کیا. بس اللہ ہی سے مانگا جائے، اب نہیں کسی سے مانگنا ہی چھوڑ دیا، سوال کرنا ہی چھوڑ دیا. یہاں تک کہ فرمایا، خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت دی، ایسی وسعت دی کہ میں نہیں دیکھتا کہ انصار میں کوئی مجھ سے زیادہ امیر اور مالدار ہو. ایسی اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں. اور سوال تو دور کی بات ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اشراف کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ یہ چیز مجھے دے دے گی. چلیے یہ یہاں تک بھی گنجائش ہے کہ اگر وہ چیز نہ دے اور آپ کے دل میں اس کے لیے برائی پیدا ہو کہ اس نے مجھے نہیں دی تو یہ گناہگار ہو گیا. یہ اشراف جائز نہیں ہے. کہیں سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہاں سے میرے پاس کچھ آ جائے گا اور اس نے نہیں دیا اور اس کے خلاف برے جذبات پیدا ہوئے تو اب یہ اشراف ہو گیا. بس یہاں تک بھی گنجائش ہے کہ چلیے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، وہاں سے نہیں آیا تو آپ نے برا بھی نہیں مانا تو یہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک وسوسہ ہے، وہ آتے رہتے ہیں، دل میں خیالات آتے رہتے ہیں. اس کا مال ہے، نہیں دیا اس نے، ختم ہو گئی بات.
لیکن دل میں اس کے خلاف منفی جذبات پیدا ہوئے، اب یہ اشراف ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہوا یہ دل کا سوال ہے، اور دل کا سوال کرنا بھی اس حد تک جانا کہ وہ نہ دے تو اس کے خلاف جذبات پیدا ہو جائیں، یہ بھی جائز نہیں۔ زبان سے سوال کرنا تو آگے کی چیز ہے، اس سے بھی روکا گیا ہمارے دین میں کہ بس اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگ کے دیکھو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مجھے یہ ضمانت دے کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، مخلوق میں سے کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میں تیار ہوں، اس کے لیے تیار ہوں، میں سوال نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بس لا تسأل الناس شیئا، بس تم اب آئندہ کسی سے کوئی سوال مت کرنا، کوئی سوال مت کرنا۔ لہذا روایات میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ان کا کوڑا بھی اگر سواری سے چلتے ہوئے کوڑا گر جاتا تھا اور جو شخص نیچے ہوتا تھا، بعض اوقات وہ کوڑا کسی کے کندھے پہ بھی گر جاتا تھا جا کر، اور وہ نیچے ہوتا تھا یا کچھ دور ہوتا تھا، وہ دینا چاہتا تھا ان کو کوڑا اٹھا کر، فرماتے تھے رکو رکو، خود اترتے تھے اپنی سواری سے اور اپنا کوڑا خود اٹھا کے پھر سواری پہ بیٹھتے۔ وہ کہتے بھی تھے کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، فرمایا نہیں، خود یعنی اتر کر سواری سے اتر کے تکلیف اٹھا کر اور وہ کوڑا اٹھاتے تھے اپنا اور پھر سواری پہ آ کے بیٹھتے، حالانکہ بظاہر یہ سوال بھی نہیں ہے، لیکن اتنا بھی گوارا نہیں تھا۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات، صحابہ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اونٹ پر سواری کرتے ہوئے وہ رسی جو اونٹ کی ناک میں اس کو قابو کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی تھی، تو صحابہ دوڑتے تھے کہ ہم اٹھا کے دے دیں، فرماتے تھے رکو رکو، رک جاؤ۔ بعض اوقات اونٹنی کو بٹھانا پڑتا تھا یا اونٹ کو بٹھانا پڑتا تھا، پھر جا کر وہ رسی وغیرہ اٹھاتے تھے اور پھر بیٹھتے تھے۔ وہ صحابہ عرض کرتے تھے ہم دے دیں آپ کو، فرمایا نہیں، ان حبیبی منعنی ان اسأل الناس شیئا، میرے نبی میرے حبیب نے یعنی میرے محبوب نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں لوگوں سے کچھ سوال کروں، لوگوں سے مانگوں۔ اس کو بھی مانگنا ہی تصور کرتے تھے، حالانکہ بظاہر یہ مانگنا نہیں تھا، لیکن مانگنا ہی تصور، حقیقت تو مانگنے کی نہیں تھی، ظاہر تھا کہ کسی سے کوئی مانگ لیا کہ لاؤ بھائی دے دو، یہ رسی اٹھا کے دے دو یا نکیل اٹھا کے دے دو، لیکن اس سے بھی گویا کہ احتراز کرتے تھے، بچتے تھے، اجتناب کرتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس کچھ مال آ جائے، کچھ فتوحات ہو جائیں تو تم آنا، ہم تم کو دیں گے۔ لہذا چونکہ میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، اس لیے جب بنو قریظہ والوں کے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر فتح عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ان سے بہت سارا مال ہاتھ آیا غنیمت میں، تو میں حاضر ہوا کیونکہ مجھ سے حضور نے وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں حاضر ہوا تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، جو اللہ سے پاک دامنی مانگے گا اللہ اس کو پاک دامنی عطا فرمائیں گے، جو اللہ سے مالداری اور مال طلب کرے گا اللہ اس کو مال عطا فرما دیں گے۔ بس یہ فرماتے میں وہیں سے واپس آ گیا، یہ بھی واپس آ گئے اور اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ سے مانگنا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ نے وسعت دے دی۔ اللہ اکبر،
یہ صلاۃ حاجت کس لیے ہے؟ یہ شریعت نے جو ہمیں صلاۃ حاجت کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ حاجت کی نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو اور مانگ لو اللہ سے، جو مانگنا ہو دعا کر کے مانگ لو، 2 رکعت نماز پڑھو، مانگ لو اللہ سے۔ غالباً جہانگیر رحمہ اللہ کا واقعہ ہے یا عالمگیر کا ہے کہ وہ کہیں سفر میں اپنے شکار کے دوران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، شدید بھوک اور پیاس، جنگل کے اندر ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں جب پہنچے تو اس نے اکرام کیا، کچھ کھلایا پلایا، تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو کچھ ایک خاص کوئی پرچی وغیرہ دے دی کہ جب آؤ گے تم ہمارے پاس تو ہم تمہیں بدلہ دے دیں گے۔ اس کو کچھ ضرورت پڑی، ضرورت مند ہوا، اس نے کہا بھائی بادشاہ نے کہا تھا چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پہنچا اور خصوصی چونکہ کوئی پرچی وغیرہ پہلے ہی سے اس کو دے دی گئی تھی تو سپاہیوں نے اس کو روکا نہیں، اندر تک پہنچا دیا، بادشاہ کے خاص کمرے میں پہنچا۔ وہاں جب پہنچا تو بادشاہ دعاؤں میں مصروف تھے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ دے دیجئے، اللہ فلاں دے دیجئے، فلاں دے دیجئے۔ تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گیا، عقل مند تھا، اس نے کہا منگتے سے کیا مانگنا، منگتے سے کیا مانگنا، جو خود مانگنے والا ہو اس سے کیا مانگنا، بس وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ اور سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عجیب اشعار فرمائے، ان کے اشعار یاد آ گئے۔ دیکھیے اہل طلب کی برکت عجیب چیز ہوتی ہے، کوئی طلب سے لوگ آتے ہیں تو ان کی برکت ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تخضعن لمخلوق علی طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسأل الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجو وتطلبه من البرية مسكين ابن مسكين۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ خاتون جنت کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کسی مخلوق کے سامنے عاجزی اور انکساری اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے نہ کرو۔ کیا عجیب الفاظ ہے، لا تخضعن لمخلوق علی طمع، لالچ کی وجہ سے کسی کے سامنے عاجزی انکساری مت کرنا۔ فإن ذلك وهن منك في الدين، کیونکہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہارا دین کمزور ہے، تم پکے دیندار نہیں ہو، تمہاری نسبت، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ فإن ذلك وهن منك في الدين، تم مالدار کے آگے اس کے مال کی وجہ سے تم نے عاجزی انکساری کی۔ اور فرمایا واسأل اللہ مما فی خزائنہ، جو اللہ کے خزانوں میں اس سے مانگو، اللہ کے خزانوں سے مانگو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز کے اللہ کے پاس، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے اللہ فرماتے ہیں اور ہم قدر معلوم کے تحت اس کو اتارتے رہتے ہیں۔ جتنا ہم اتارتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، کتنا ہم نازل کر رہے ہیں زمین پر، کیا کیا چیز کتنی نازل کر رہے ہیں۔ وہ فرمایا واسأل اللہ مما فی خزائنہ، جو اللہ کے خزانوں میں سے مانگو۔ فإنما الأمر بین الکاف والنون، کیونکہ تم وہاں سے جب مانگو گے تو وہاں تو معاملہ کاف اور نون کے درمیان ہے۔ یہ کاف اور نون کے درمیان عجیب الفاظ استعمال فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس طرح اشارہ ہے اس آیت کی طرف کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کن کے معنی ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں سارا معاملہ اللہ کے ہاں تو کاف اور نون کے درمیان ہے، وہاں سے کن ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تمہارا کام۔ فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجو وتطلبه، تم جس سے امید رکھتے ہو مخلوق میں سے، من البریتی، مخلوق میں سے تم جس سے امید رکھ رہے ہو یا جس سے تم طلب کر رہے ہو، کوئی چیز مانگ رہے ہو، مسکین ابن مسکینی، وہ خود بھی مسکین ہے اور اس کا باپ بھی مسکین ہے، وہ خود بھی محتاج ہے اور اس کا باپ بھی محتاج ہے، تو تم ایسے سے کیوں مانگ رہے ہو جو خود بھی محتاج، اس کا باپ بھی محتاج؟
تم ایسے سے مانگو جو محتاج نہیں ہے، جس کو کسی چیز کی کسی سے اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. صمد کی تشریح کی ہے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے. فرماتے ہیں المحتاج الیہ کل احد، المستغنی عن کل احد ویحتاج الیہ کل احد. یہ تشریح کی ہے کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ایک سے بے نیاز ہو اور ہر ایک اس کا محتاج ہو. یہ صمد ہے. تو اس سے مانگو. اور پھر دیکھو تماشا، فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں کہ ارے اس نے مجھ سے نہ مانگا، مجھ سے سوال نہیں کیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بس اپنے سے مانگنا اللہ تعالی سکھا دیں. دیکھیے اللہ کے ہاں مانگنے سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز ضرور ملتی ہے. یہ مخلوق کا معاملہ تھوڑی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ بعینہ ہی وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو اللہ سے مانگی جائے، یا کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، بیماری آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں اللہ اپنے سے مانگنے کی برکت سے. اور یا پھر آگے ان 2 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو آخرت میں اللہ تعالیٰ خزانے جمع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیاں جمع کر دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی وہ جا کر اور وہ ان کے بدلے اللہ ان سے پوچھیں گے ارے میرے بندے تو نے فلاں چیز مانگی تھی میں نے دی تھی؟ وہ کہے گا جی ہاں دی تھی. پھر اللہ فرمائیں گے تو نے فلاں چیز فلاں موقع پہ مانگی تھی وہ میں نے دی تھی. وہ بندہ کہے گا نہیں اے اللہ وہ چیز نہیں ملی تھی. اللہ فرمائیں گے دیکھ اس کے بدلے یہ تیرے لیے اللہ آخرت میں درجات دے رہے ہیں. تو اس پر روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہے گا کاش میری کوئی دعا ہی نہ قبول ہوئی ہوتی، وہ جو مجھے مل گیا تھا دنیا میں دعا مانگنے پہ وہ بھی نہ ملا ہوتا، یہی مل جاتا مجھے. تو یہ تو اللہ کا دربار ہے. یہاں 3 چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز ملتی ہی ملتی ہے. بعینہ ہی وہ چیز مل جائے گی، کوئی بلا اور مصیبت ٹال دی جائے گی یا آخرت میں درجات بڑھا دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.